نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلیٰ رکوع 1 آیات نمبر 14 تا 17۔ قد افلح من تزکا، تزکا مشتق ہے زکوٰۃ سے، جس کا اصل معنی ہے پاک کرنا یا پاک کر دینا۔ زکوٰۃ المال کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ باقی مال انسان کے لیے پاک ہو جاتا ہے اور یہی زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ بئی مقام تزکا کے مفہوم میں عموم ہے، جس میں ایمانی، اخلاقی، تزکیہ، طہارت بھی داخل ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ جو شخص قرآن کریم سن کر عقائد باطلہ، اخلاق رذیلہ سے پاک ہو گیا اور وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام لیا، نماز پڑھا۔ ظاہر ہے کہ ادھر ذکر میں بھی عموم ہے، ہر قسم کے ذکر و اذکار کو متناول ہے، شامل ہے۔ تسبیح ہے، تحلیل ہے، تقدیس ہے، اور نماز میں بھی عموم ہے، جس میں فرض نماز، واجب، نوافل سب شامل ہے۔ اور بعض اہل علم کے نزدیک اس مقام پر نماز عید مراد ہے، نماز عید کی نماز سے تفسیر کی گئی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا صاحب النعلین والسواک والوسادہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ عام لوگوں میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمت راحت نقد ہے، حاضر ہے، اور آخرت کی نعمت راحت نظروں سے غائب ہے، ادار ہے۔ تو حقیقت سے ناشنا لوگوں نے حاضر کو غائب پر اور نقد کو ادار پر ترجیح دی ہے۔ مطلب جو نقد ہے، جو حاضر ہے، اس کو ترجیح دی ہے، اور جو ادار ہے، جو غائب ہے، اس کو ترجیح نہیں دیتی۔ تو ان لوگوں کے دائمی خسارے کا اور نقصان کا سبب بھی یہی ہے۔ اسی خسارے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل فرمایا ہے، رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، آخرت کی نعمتوں کو، راحتوں کو ایسا واضح کر دیا ہے کہ گویا آخرت کی نعمتیں، راحتیں بالکل آمنے سامنے ہے، روبرو ہے۔ اور یہ بتلا دیا کہ جس چیز کو تم نقد سمجھ کر اختیار کرتے ہو، یہ متاع کاسد ہے، متاع ناقص ہے، بیکار ہے، اور یہ بہت جلد فنا ہونے والا ہے۔ یہ عقل مند کا کام نہیں ہے کہ ایسی چیزوں پر اپنا دل ڈالے اور دائمی نعمتوں کے مقابلے میں وقتی نعمتوں پر ترجیح دے۔ دنیا کی نعمتیں اور دنیا جو ہے یہ تو فانی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اور نعمتیں بھی فانی ہے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں کو تنبیہ ہے کہ ذرا عقل سے کام لو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر بھی ہے، ابقا بھی ہے۔ یعنی جس دنیا پر تم فریفتہ ہو، گرویدہ ہو جن نعمتوں کا، اس کی راحت ہے، ان کی لذت ہے، بھی رنج و غم سے خالی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی ثبات نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہے۔ آج کا غریب کل کا مالدار، کل کا مالدار آج کا غریب، آج کا جوان کل کا بوڑھا، نہ جوانی ادو بچید تغیر دی جو حالت کی نہ ٹنگی کی۔ دنیا بھی متغیر ہے، یہ انسان بھی متغیر ہے۔ دنیا کی حالات بدلتی رہتی ہے، دنیا فانی ہے۔ دنیا کا
کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہے، کوئی ثبات نہیں ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں وقتی ہے، عارضی ہے، اور دنیا بھی عارضی ہے۔ کل من علیہا فان انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا۔ انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ تو مکڑے نہ جولا ہے، جولے نہ مکڑا ہے۔ مکڑی کا جالا جس کو کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابری سبیل۔ دنیا میں ایسا رہو کہ آپ دنیا میں غریب ہے، یا دنیا سے ناشنا ہے، یا راستے کا مسافر ہے، ایسے رہو۔ باقی آخرت کی زندگی دائمی ہے، آخرت کی نعمتیں دائمی ہے، آخرت دائمی ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ آخرت ابقا ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان ذرا غور کرے، فکر کرے، اگر اس کو کہا جائے کہ تمہارے سامنے دو مکان ہیں، ایک مکان ایک عالیشان محل ہے اور ساز و سامان سے آراستہ ہے، ہر قسم کی سہولیات بھی میسر، اور دوسرا مکان ایک معمولی مکان ہے، کچا مکان ہے، ساز و سامان سے مزین بھی نہیں ہے، اور یہ کہا جائے کہ تمہیں اختیار ہے کہ ان دونوں میں کس مکان کو، یہ بنگلے کو لیتے ہو یا مکان کو، لیکن بنگلہ ایک شرط پہ کہ یہاں پر آپ نے 1-2 مہینے رہنا ہے، اور 2 مہینے کے بعد پھر آپ نے خالی کرنا ہے، تو اور یا یہ کچا مکان لے لو جو تمہارے دائمی ملکیت ہو۔ عقل مند انسان کبھی بھی ان دونوں صورتوں میں اس بنگلے کو ترجیح نہیں دے گا، کچے مکان کو ترجیح دے گا، کیونکہ وہ اس کے اپنے ملکیت ہے۔ دا پردی باٹا خپل برجو ڈیرا خائی۔ تو آخرت کی نعمت ہے، اگر بالفرض ناقص ہے، پہلے تو ناقص ہے نہیں، اور دنیا سے کم درجہ کی بھی ہو مگر دائمی ہونے کی وجہ سے قابل ترجیح ہے، لہٰذا احمق شخص، بے وقوف شخص دنیا کو ترجیح دے گا، اور سنجیدہ سمجھدار شخص وہ آخرت کو ترجیح دے گا، کیونکہ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی یہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ فرمایا قد افلح، تحقیق کے ساتھ کامیاب ہوا، فلاح پایا من تزکا، جو پاک رہا، وذکر اسم ربہ، اور یاد کیا نام اپنے رب کا، فصلی، پھر نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگانی کو، والآخرت، حالانکہ آخرت، خیر، بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔